سارا دن کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ یعنی جب بھی آیا یہاں پر 2 دن پہلے تو میں سوچا تھا کہ عرض کروں گا، شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، جب ہم لوگ خطبے سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں معمولاً پبلک اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی. تو مثلاً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ہم لوگ بھی تھوڑا سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں تو چلو فاتحہ پڑھ لی تاکہ لوگ تھوڑا سیٹل ہو جائیں. لوگ بھی مثلاً ٹھیک ہے مولانا نے فاتحہ کیا ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا اس فاتحہ کا یہاں پہ کردار ہے کیا؟ مثلاً کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں؟ یہ تو نہیں کہا. نہ میں نے اپنے مرحومین کا تذکرہ کیا نہ آپ کے مرحومین کا تذکرہ کیا. البتہ بعض اوقات کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کی سیوم کی مجلس ہو، چہلم کی مجلس ہو، برسی کی مجلس ہو تو یہ کرنا بھی پڑ جاتا ہے. لیکن معمولاً ہم لوگ صرف کہتے ہیں فاتحہ. آپ فاتحہ پڑھ دیتے. اچھا ہم نے بھی نہیں کہا کہ مرحومین کے لیے، آپ نے بھی نہیں کہا کہ مرحومین کے لیے، تو یہ پڑھتے کیوں ہیں ہم؟ آپ ایک کتاب ملاحظہ فرمائیے، اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے، پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس سے پہلے ترجمہ ہوئی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا پھر اس نے خدا کو پا لیا. پھر دوبارہ جب ترجمہ کی گئی پرنٹ ہوئی تو اس کا نام رکھ دیا گیا پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس کا فارسی نام تھا کیمیائے سعادت، یعنی سعادت حاصل کرنے کا نسخہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عارف تھے، ویسے تو وہ درزی تھے، پیشے کے اعتبار سے درزی تھے، تہران میں ہوتے تھے، رجب علی خیاط نام کر کے. ان کی بایوگرافی ہے جو ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، فوت ہو گئے، آیت اللہ ریش شہری. آپ نے شاید دیکھا ہو حدیث کا ایک کلیکشن ہے میزان الحکمہ کے نام سے، وہ آیت اللہ ریش شہری کا کمپائلیشن تھا. وہ تقریباً 30-35 سال پہلے کیا تھا انہوں نے. تو بہت بڑے نامور عالم، انہوں نے ان عارف کی بایوگرافی لکھی کیمیائے سعادت. پھر میں نے خدا کو پا لیا اس کا نام پڑھا. اب اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، ویسے میں نے بتا دیا پیشے کے اعتبار سے کیا تھے، وہ درزی تھے، درزی ٹانکے لگائے گا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، جو آپ اس کتاب کو پڑھیں ضرور پڑھیے گا، ناول کی طرح کی کتاب ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو اس میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں اور ان واقعات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو اصلی اسائنمنٹ تھا جس پر واقعاً یہ کام کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو دوسرے عرفاء محنت کر رہے تھے وہ انہیں جا کے بتاتے تھے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ کر لیں بہتر ہے. یا اللہ، خود عارف تھے یہ تو چھوڑ دو، شاگرد بناتے تھے یہ چھوڑ دو، دوسرے جو عرفاء محنت کرتے تھے ان کو جا کے بتاتے تھے کہ بھائی آپ یہ اس طرح سے کر لیں، یہ بہتر ہو جائے گا. تو ان کے پاس بہت ماشاءاللہ وہ تھی، بصیرت تھی ان کے پاس. جب کوئی ان کے پاس آتا تھا کہ آقا صاحب یہ معاملہ ہے، آپ مجھے کچھ مدد کریں. اب ظاہر کچھ لوگ ان کے جان پہچان کے بھی تھے، بہت سارے لوگ تو بالکل نہیں جانتے ہوں گے، ظاہر درزی آدمی ہے اس کو کوئی کیا جانے گا، لیکن بہرحال لوگ جانتے بھی تھے. تو جو آتے تھے کوئی تو یہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے شاگردوں یا جاننے والوں کے ساتھ، تو وہ سب سے کہتے تھے فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو. وہی کسی مرحومین کے لیے نہیں، کچھ نہیں، فاتحہ پڑھو. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ فاتحہ آپ کیوں پڑھواتے ہیں شروع میں؟ جب کوئی آتا ہے سوال کرتا ہے آپ پہلے کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہوا اس کتاب کے اندر کہ اگر اجتماعی فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو جیسے یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والی، کھولنے والی، تو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اسے، یعنی جس سے کتاب کھلتی ہے، شروع ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جب اجتماعی طور پہ صحیح فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو گویا آسمان سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر، اگر صحیح فاتحہ پڑھ لیں تو آسمان سے علم کے دروازے، حقیقت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس خاطر مجلس کے شروع میں فاتحہ پڑھواتے ہیں.